السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے چھٹا لیکچر دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ای کامرس ویب سائٹ جو ہم بنا رہے ہیں اس کے ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور مینیو کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ بلاگ پوسٹ کیسے لکھتے ہیں وہ سارا طریقہ کار ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیں تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، مگر لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کورس کے حوالے سے تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو جناب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کریں۔ اگر میں آپ کو ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں لے کر جاؤں تو یہاں پر اگر میں سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ دکھاؤں کہ اس وقت وہ کیسے دکھائی دے رہی ہے تو وہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو سب سے اوپر ہے اس کو ہیڈر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا لوگو یہاں پر دیکھیں یہ واضح نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے ہیڈر کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ میرے لوگو کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو چلیں یہ کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ گیا۔ اب میں کروں گا یہ کہ یہاں پر دیکھیں اپیرنس کا آپشن ہے، اس پر میں جاؤں گا اور یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے، اس پر میں کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سے آپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن میں ہیڈر کے آپشن پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں مین ہیڈر پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں سٹائل پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپشن آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کلر کا، تو میں اس کلر پر کلک کر دوں گا۔ اب میں یہاں سے جس کلر کا انتخاب کروں گا وہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو آپ بھی اپنے حساب سے رکھیں گے جو آپ کے لوگو کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے۔ تو میں اس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ مجھے یہ کلر کافی بہتر لگ رہا ہے۔ آپ بھی اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر کلر لگے آپ اس کا انتخاب کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو پبلش کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم اس پر کلک کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ کلر یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر میں یہاں ویب سائٹ پر آؤں اور اس کو ریفریش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر تبدیل کر لیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مینیو کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی ویب سائٹ پر چلتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ابھی کیسے دکھائی دے رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سب سے ٹاپ پر آپ کو کوئی مینیو نہیں دکھائی دے رہا، ہوم بٹن بھی نہیں دکھائی دے رہا، بلاگ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ اور اسی طرح مینیو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مین مینیو جو کہ ٹاپ پر نظر آتا ہے، ایک ہوتا ہے فوٹر مینیو جو کہ سب سے نیچے یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو اب دیکھیں گے کہ کیسے ہم یہاں پر وہ مینیو لائیں۔ اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ پر آ جاتے ہیں، جیسے میں کروں آپ بھی ویسے کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپیرنس کا آپشن دکھائی دے رہا ہے، آپ نے یہاں پر مینیوز پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سلیکٹ اے مینیو ٹو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اس جگہ، اور یہاں پر آپ نے مینیو 1 پرائمری مینیو کا انتخاب کرنا ہے اور سلیکٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ویو آل پر کلک کر دینا ہے۔ اگر یہاں پر کچھ آپ کو مینیو دکھائی دے رہا ہو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ریموو کا آپشن آپ کو یہاں دکھائی دے گا، آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ویو آل پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو آپشن کا میں انتخاب کروں آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہوم کے بٹن پر یعنی کہ ٹک کا نشان لگا لینا ہے، اور اس کے بعد بلاگ پر بھی، اور اسی کے ساتھ مائی اکاؤنٹ اور شاپ، ان 4 چیزوں کو آپ نے یعنی کہ ٹک لگا لینا ہے۔
یہ کرنے کے بعد ایڈ ٹو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر آ گئے، لیکن یہ جو مائی اکاؤنٹ ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا کر اس سے نیچے لے جاتا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر نیچے آتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے پرائمری مینیو کا آپشن پر ٹک لگا ہوا ہے، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔ اگر نہیں لگا ہوا تو آپ نے اس کو ٹک لازمی لگانا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ یعنی کہ ڈبل پیجز ہیں، میں ان کو ہٹا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں۔ اس کو بھی میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ 4 آ گئے۔ اب میں دوبارہ یہاں پر دیکھیں پرائمری مینیو پر ٹک لگا ہوا ہے اور سیو مینیو پر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب میں واپس اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں، یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کو یہاں پر مین مینیو دکھائی دے رہا ہے، ہوم، بلاگ، شاپ اور مائی اکاؤنٹ، یعنی کہ اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ پر آتا ہے چیز خریدنے تو وہ سب سے پہلے اکاؤنٹ بھی تو بنائے گا، تو اس حوالے سے ہے یہ۔ اب دیکھیں اس کو آپ یہاں سے ان کے نام تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی یہیں پر آپ نے آنا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں مائی اکاؤنٹ، تو یہاں پر میں کلک کیا اور یہاں پر دیکھیں تو ای کو میں یہاں پر کیپیٹل کر دیتا ہوں، اور کرنے کے بعد دوبارہ سیو مینیو پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں واپس آیا اور ریفریش کیا تو وہ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں اگر میں یہاں پر نیچے آؤں، اس جگہ ہم نے مزید فوٹر مینیو ایڈ کرنے ہیں، اس کے لیے واپس میں یہاں پر آیا۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ اے مینیو ٹو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے، اور فوٹر 1 پر کلک کرنا ہے اور سلیکٹ پر کلک کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں جن پیجز کی ضرورت ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر یہ پیجز کا آپشن ہے، آپ نے یہاں پر آنا ہے آل پیجز، یہاں پر رائٹ کلک کر کر اوپن لنک ان نیو ٹیب پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پرائیویسی کے حوالے سے بھی ایک پیج دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ریفنڈ کے حوالے سے بھی۔ یہ کیا ہے ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ نے کوئک ایڈٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں سٹیٹس ڈرافٹ ہے، آپ نے اس کو پبلش پر کلک کرنا ہے اور اپڈیٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ریفنڈ والے پیج پر بھی کوئک ایڈٹ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر سٹیٹس میں ڈرافٹ کی جگہ پبلش کا انتخاب کرنا ہے اور اپڈیٹ پر کلک کر دینا ہے۔ آپ نے بس یہی کرنا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مینیوز میں آئیں، یہاں پر دیکھیں آپ ان پیجز کو آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں سے ان کو ریموو کرتا ہوں۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ سب ریموو ہو چکے ہیں۔ اب میں ویو آل پر کلک کرتا ہوں، جو میں نے ابھی پیجز پبلشڈ کیے ہیں ان کا انتخاب کروں گا۔ مجھے یہاں پر ریفریش کرنا پڑے گا ایک دفعہ۔ میں واپس آیا، یہیں پر اس کو میں دوبارہ ریموو کرتا ہوں، اور یہاں پر میں ویو آل پر کلک کروں گا، اور یہاں پر میں دیکھیں پرائیویسی والے جو پیج ہے جس کو میں نے پبلش کیا اس پر ٹک لگا دوں گا، اور اسی کے ساتھ ریفنڈ والے پیج پر بھی ٹک لگا دوں گا۔ ان دونوں کو ٹک کرنے کے بعد ایڈ مینیو پر کلک کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ہو چکے ہیں۔ اب میں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اس میں سے ان دونوں میں سے کسی پر بھی ٹک نہیں لگانا، اور سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے۔ دیکھیں آپ نے بھی یہاں تک اسی طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں واپس اپنی ویب سائٹ یہاں سے دکھا سکوں تو یہاں پر آ گیا ہمارا مین مینیو، اور سب سے اگر نیچے فوٹر پہ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر اگر آپ کا فوٹر مینیو آ گیا ہو جو کہ ہم نے یہاں پر اس کا انتخاب کیا، یہ 2 پیجز،
تو آپ نے یہاں پر رک جانا ہے. میرا یہاں پر نہیں آیا تو میرا جو مسئلہ ہے میں اس کو ذرا یہاں سے دیکھتا ہوں. اگر آپ کا بھی یہ مینیو یہاں پر نہ آئے تو آپ نے بھی پھر اگلا سٹیپ کو فالو کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں. تو میں یہاں پر آیا، دیکھیں یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے، اپیرنس میں کسٹمائز کا، میں اس پر کلک کرتا ہوں. اس کو کلک کرنے کے بعد میں فوٹر پر کلک کروں گا، فوٹر ویجٹس پر کلک کروں گا اور یہاں پر نیچے آؤں گا. یہاں پر دیکھیں ویجٹ ایریا 2 پر کلک کروں گا. اب دیکھیں یہاں پر میں آ گیا. اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو یہاں سے میں فوٹر 1 کا انتخاب کروں گا. تو دیکھیں یہاں پر یہ مینیو آ گیا. میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور اسی طرح فوٹر 3 پر آتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے فوٹر 1 پر لے جاتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں. تو اس طرح آپ نے یہاں پر اس طرح مینیو ایڈ کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارا مین مینیو بھی آ گیا اور فوٹر مینیو بھی آ گیا. اب ہم بات کرتے ہیں بلاگ پوسٹ کی کہ بلاگ پوسٹ ہوتا کیا ہے. میں واپس اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے پوسٹس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے. میں آل پوسٹس پر کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر مجھے 2 پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں. اگر میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر آؤں اور بلاگ پر کلک کروں اور یہاں پر دیکھیں مجھے یہ 2 بلاگ پوسٹ دیکھنے کو مل رہی ہیں. میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ہے، ٹائٹل ہے اور پیراگراف میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اگر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر کمنٹس کرنے کے لیے ایک باکس بنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں بلاگ پوسٹ. اب ہم ای کامرس کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کچھ پوسٹس وغیرہ بھی اپلوڈ کر سکیں اس ویب سائٹ پر تاکہ ہم اپنی چیزوں کو پروموٹ بھی کر سکیں اس کے ذریعے سے. تو اس کے لیے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پوسٹس کو لکھنا ہے. اب دیکھیں فی الحال ہمیں ان 2 پوسٹس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ان کو یہاں سے تھریش کر دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ یہاں سے ریموو ہو گئی. اگر میں یہاں پر آتا ہوں، یہاں پر بلاگ پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر کوئی پوسٹ اس وقت نہیں دکھائی دے رہی ہے. اب ہم نے بلاگ پوسٹ کو تو سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بلاگ پوسٹ کیسے کریٹ کریں گے. تو میں واپس اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آیا. دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں پوسٹ میں آل پوسٹس پر گیا اور یہاں پر دیکھیں ایڈ نیو کا آپشن مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے. میں اس پر کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں میں اس طرح کی ڈیش بورڈ میں آ گیا. یہاں سے میں اس کو کلوز ڈائلاگ پر کلک کرتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بے شمار آپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم اپنی بلاگ پوسٹ لکھنے سے پہلے ان تمام آپشنز کو ایک بار دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں. تو سب سے پہلے ٹائٹل ہے. یہاں پر یقیناً کچھ ٹائٹل ہوگا. کسی بھی بلاگ پوسٹ کا کچھ ٹائٹل ہوتا ہے. یہاں پر ایک بلاگ میں نے اوپن کیا ہے. آپ دیکھیں یہ اس کا ٹائٹل ہے. تو اس کو ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب دیکھیں یہاں پر میں نے ٹائٹل ڈال دیا. اب دیکھیں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو فیچرڈ امیج کہتے ہیں. یہاں پر ہم اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں پیراگراف کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن فیچرڈ امیج ہم یہاں پر نہیں ڈالتے. اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں ٹائٹل پر کلک کیا تو ہمیں ٹائٹل کے حوالے سے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر ایک آپشن ہے فیچرڈ امیج کا. ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی ایک امیج اپلوڈ کرتے ہیں. ہمارے کمپیوٹر میں اگر ہو تو وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا لائبریری سے. تو میں اپنے کمپیوٹر سے ایک تصویر کو اپلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں اسی کو میں بھی کر دیتا ہوں. میں نے سیٹ فیچرڈ امیج پر کلک کیا اور اس طرح یہاں پر دیکھیں فیچرڈ امیج آ گئی. اب دیکھیں یہاں پر اگر میں پری ویو پر کلک کروں اور پری ویو ان نیو ٹیب پر کلک کروں تو میرا بلاگ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے. یہ ٹائٹل آ گیا اور یہ فیچرڈ امیج آ گئی. اس کے بعد اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہاں پر کچھ یعنی کہ پیراگراف ہے. میں اس کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے اور واپس یہاں پر آیا. یہاں پر پیراگراف کو میں پیسٹ کر دوں گا.
اب دیکھیے یہ پیراگراف میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا. اب میں دوبارہ پریویو پر کلک کروں گا اور پریویو ان نیو ٹیب پر کلک کر دوں گا. اب دیکھیے ہمارا یہاں پر دیکھیے کچھ پیراگراف دکھائی دے رہا ہے. میں واپس یہاں پر آیا اور یہاں پر دیکھیں اگر میں انٹر دباتا ہوں تو ایک اور بلاک شروع ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بلاک نہ بنے، یعنی کہ ایک اور بلاک سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک پیراگراف یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے، پھر نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے. اگر ہم اس پلس پر کلک کریں تو یہاں پر یہ بائی ڈیفالٹ پیراگراف ہوتا ہے، لیکن ہم امیج بھی ڈال سکتے ہیں، ہیڈنگ بھی. اب میں چاہتا ہوں کچھ ہیڈنگ ڈال دوں تو میں ہیڈنگ پر کلک کروں گا اور واپس یہاں سے دیکھیں یہ ہیڈنگ ہے، اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور واپس یہاں پر آیا ہیڈنگ ڈال دی. اب دیکھیں ہیڈنگ 6 طرح کی ہوتی ہے، اگر میں یہاں پر دکھا سکوں H1 H2 H3 اس طرح H6 تک. جو H1 ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے، H2 اس سے چھوٹی اس طرح. میں H5 پر رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی مجھے H5 ہی لگ رہی ہے. تو میں دوبارہ پریویو پر کلک کروں گا یہاں سے اور پریویو ان نیو ٹیب پر کلک کر دوں گا. اب دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹیکسٹ آ گیا، یہاں پر ہماری ہیڈنگ آ گئی. اب اسی طرح اگر میں مزید دیکھوں یہاں پر دیکھیں ایک تصویر ہے، میں اسی طرح یہاں پر دیکھیں انٹر دبایا، مزید ایک بلاک کریٹ ہوا. یہاں پر دیکھیں اس بلاک میں امیج پر کلک کرتا ہوں. اگر میں یہاں پر براؤز آل پر کلک کروں تو یہاں پر مجھے بے شمار آپشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. میں کچھ بھی یہاں پر ڈال سکتا ہوں، لیکن ابھی مجھے ایک امیج کی ضرورت ہے. تو میں یہاں پر دیکھیں امیج پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ امیج کے حوالے سے آ گیا. میں اس پر اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک امیج کا انتخاب کر لیتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر مجھے امیج کا سائز بڑا یا چھوٹا کرنے کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہاں سے میں اس کا سائز ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. اسی کے حوالے سے اب دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ پریویو پر کلک کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. ہمارا یہ ٹائٹل ہو گیا، فیچرڈ امیج آ گئی، اس کے بعد کچھ پیراگراف آ گیا، اس کے بعد ہیڈنگ، پھر ایک امیج آ گئی. اس طرح آپ نے یہ سارا بلاگ لکھنا ہوتا ہے. اب میں واپس آؤں تو یہاں پر آپ کو میں اگر دکھاؤں تو آپ یہ تو سمجھ گئے کہ بلاگ کیسے لکھنا ہے، لیکن ان تمام آپشنز کا کیا مطلب ہے ان کو ذرا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس پر میں کلک کروں گا، واپس میں اپنے ڈیش بورڈ میں چلا جاؤں گا. اس کے بعد یہ آپشن آپ جانتے ہیں، اگر کچھ بھی آپ یہاں پر انسرٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹولز نام سے. اس پر آپ کلک کریں، ایڈٹ پر ابھی ٹک مارک ہے، یعنی کہ اس وقت میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، لیکن سلیکٹ پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایڈٹ نہیں ہوگا لیکن سلیکٹ ہوگا. تو دیکھیں یہ بھی سلیکٹ ہوا، یہ بھی سلیکٹ ہوا. اگر میں کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. میں اس کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کا کی پریس کر دیا اور یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. میں دوبارہ لانے کے لیے اس انڈو پر کلک کروں گا، دیکھیں یہ واپس آ گیا. اب دیکھیں یہاں پر ہم دوبارہ ایڈٹ پر رکھتے ہیں. ان دو آپشنز کا بھی آپ کو مطلب سمجھ آ گئی. دیکھیں اگر آپ سے کوئی چیز غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں، یعنی کہ واپس اس کو لا سکتے ہیں. اور ریڈو سے مراد ہے کہ دوبارہ آپ آگے چلے جائیں. دیکھیں یہاں پر میں نے کی بورڈ کا ڈیلیٹ بٹن دبا کر اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں وہ واپس آ جائے، غلطی سے ڈیلیٹ کا بٹن دب گیا تھا تو میں انڈو کروں گا، وہ واپس آ جائے گا. اسی کے ساتھ آپ کو ڈیٹیلز کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں دیکھیں ڈیٹیلز ہیں کہ ہم 175 کریکٹرز کا استعمال کر چکے ہیں، 24 الفاظ کا، ایک ہیڈنگ ہے، 3 بلاکس ہیں اور ایک پیراگراف ہے. اگر آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ ہر روز 500 الفاظ کا ایک بلاگ پوسٹ لکھیں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے الفاظ ہوئے ہیں. جب 500 ہو اور آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ کو یہاں آؤٹ لائن دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ تو ہو گیا ٹائٹل، یہ آپ نے ہیڈنگ دی تھی H5 یعنی کہ ہیڈنگ 5. اب دیکھیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور آپشنز ہیں، وہ ہے لسٹ ویو. اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم کو پیراگراف دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کے بعد ہیڈنگ ہے، اس کے بعد ایک امیج ہے. آپ یہاں سے دیکھیں ان ترتیب کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بہت بڑی پوسٹ کوئی بنا رکھی ہے
اور آپ چاہتے ہیں ترتیب درست کر لوں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ میں دیکھیں اس کو اٹھا کر امیج کو پیراگراف اور ہیڈنگ کے درمیان لے گیا۔ اب دیکھیں اوپر پیراگراف، نیچے امیج اور سب سے نیچے ہیڈنگ آ گئی، تو یہاں سے آپ ترتیب وغیرہ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈٹ ود ایلیمنٹر کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، جس کو ہم اپنا مین پیج جب کریٹ کریں گے تب ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں سیو ڈرافٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سیو ڈرافٹ سے مراد ہے اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، آپ پوسٹ کوئی لکھ رہے تھے، آپ وہاں سے چھوڑ کر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کا بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے، تو آپ سیو ڈرافٹ پر کلک کر دیں گے، یہ پوسٹ سیو ہو جائے گی۔ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ وہیں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پری ویو کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے، یہاں پر آپ کو ٹیبلٹ اور اسی کے ساتھ موبائل اور اسی کے ساتھ پری ویو ان نیو ٹیب کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ پری ویو ان نیو ٹیب پر کلک کریں تو یہ آپ کو اس طرح دکھائی دے گا۔ اگر ہم واپس آئیں یہاں پر دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں پبلش کا آپشن ملتا ہے۔ ہم اگر اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو یہاں سے وہ پبلش ہو جائے گا۔ میں اگر اس کو دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر رکھتا ہوں اور یہاں پر پبلش کے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہ پبلش ہو جائے گا، لیکن ابھی میں کچھ آپشنز مزید آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے، ہم نے سیٹنگ کے آپشن پر کلک کیا تو یہ سیٹنگ آ گئی۔ دیکھیے جو بھی چیز یہاں پر سلیکٹ ہوگی یہ سیٹنگ اسی کے حوالے سے آپشنز دکھائے گی۔ اگر میں یہاں پر ٹائٹل پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آپشنز تبدیل ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ٹائٹل میں ہمیں آپشنز کون سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹیٹس اینڈ ویزیبلٹی، اس میں دیکھیں ویزیبلٹی پبلک ہے کہ کون لوگ یہ پوسٹ پبلش ہونے کے بعد دیکھ سکیں۔ ایک تو ہے پبلک یعنی کہ کوئی بھی بندہ انٹرنیٹ پر یہ پوسٹ ہماری دیکھ سکے جب ہم اس کو پبلش کریں۔ ایک ہے پرائیویٹ کہ جب ہم پبلش کریں تو صرف ایڈمنز ہی دیکھ سکیں۔ ایک ہے پاسورڈ پروٹیکٹڈ کہ ہم پاسورڈ رکھ دیتے ہیں، جس کے پاس پاسورڈ ہوگا وہی دیکھے گا، تو ہم اس کو ہمیشہ پبلک ہی رکھتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں پبلش کے بعد ہے امیڈیٹلی۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پبلش کریں تو کیا ہو، ہم کہتے ہیں فی الفور وہ ہماری پوسٹ پبلش ہو جائے، لیکن اگر آپ کو تاریخ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 19 تاریخ کو پبلش ہو تو یہاں پر آپ وہ تاریخ بھی رکھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ اس کو امیڈیٹلی پر ہی سیٹ رکھیں گے۔ اب دیکھیں پوسٹ فارمیٹ آپ ہمیشہ سٹینڈرڈ ہی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دو آپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک ہے اسٹک ٹو دا ٹاپ آف دا بلاگ کہ ہمیشہ یہ جو پوسٹ ہے آپ کی یہ بلاگ میں ہمیشہ ٹاپ پر نظر آئے، لیکن ہم اس کو چیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ڈیلی کے بیسس پر اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ ڈالتے ہیں، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی پرانی پوسٹ ہماری ویب سائٹ پر ہمیشہ چپکی رہے ٹاپ پر، تو ہم کہتے ہیں جو نئی ہے وہی ٹاپ پر رہے۔ اس کے بعد دیکھیں پینڈنگ ریویو، اگر آپ اس پر چیک مارک کر دیں گے تو یہ پبلش کے بجائے یعنی کہ سیو رہے گی جب تک کوئی دوسرا ایڈمن آئے گا۔ اگر آپ کی ویب سائٹ کو 2 ایڈمن مینیج کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا آئے گا وہ آپ کی پوسٹ دیکھ کر پبلش کرے گا۔ اسی کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر ٹیمپلیٹ اس کو بھی ہم ڈیفالٹ ہی رکھیں گے۔ ریویژن دیکھیں جتنی دفعہ آپ تبدیلی کرتے ہیں وہ ریویژن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پرمالنک سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو کوئی بھی پوسٹ ہے اس کا کچھ نہ کچھ لنک ہوتا ہے تو وہ لنک یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو URL سلیکٹ کا میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، بالکل یہ ویسے ہی ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے ٹائٹل کے ساتھ کہ جو ہمارا ٹائٹل ہو ویسے ہی تم URL بنا دو، لیکن اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیٹیگریز ہیں، اس کو ہم ان کیٹیگریز ہی رہنے دیتے ہیں، مطلب کہ ہم بلاگ کس کیٹیگری کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ ہم مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں، لیکن ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ٹیگس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں پر کچھ ٹیگس ڈال دیتے ہیں اپنی پوسٹ پر، ان ٹیگس پر کوئی بھی بندہ کلک کرتا ہے تو جس پوسٹ میں وہ ٹیگس آپ نے استعمال کیے ہیں وہ تمام پوسٹس سامنے آ جاتے ہیں۔ عموماً ہم کوئی بھی ٹیگس یہاں پر نہیں دیتے۔ اس کے بعد دیکھیں فیچرڈ امیج جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایکسرپٹ
اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کچھ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس جگہ ڈال دیتا ہوں. یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اگر اس کو یہاں ڈال دیا تو کوئی بھی میری اگر میں یہاں پر اسی کا دکھا سکوں. اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی ایک بلاگ پوسٹ ہے، یہ بھی یہاں پر دیکھیں یہ فیچرڈ امیج ہے، یہ ٹائٹل ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے ایکسرپٹ. اب دیکھیں یہاں پر ایکسرپٹ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے کاپی کر کے. اب دیکھیں ڈسکشن، اس میں آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں آپشنز چیک مارک ہی ہیں، کیونکہ آپ سب کو کمنٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ آئے وہ آپ کی پوسٹ پر کمنٹس کر سکے. اس کے بعد یہ تو ہے ہماری تھیم کے حوالے سے ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ تمام آپشنز دیکھ لیے. اگر ہم یہاں بلاگ کے حوالے سے آپشن دیکھیں تو یہاں پر ٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ کلر کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح یہاں پر امیج کے حوالے سے، جو کہ ہم بعد میں اکٹھا دیکھیں گے. تو اب میں یہاں پر اس کو پبلش پر کلک کرتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں. اب دیکھیں میں اپنے اگر ویب سائٹ پر آؤں یہاں پر اور یہاں پر بلاگ پر کلک کروں تو دیکھیں یہاں پر مجھے ٹائٹل دکھائی دیا، فیچرڈ امیج آ گئی، اور یہاں پر دیکھیں کچھ ٹیکسٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ ایکسرپٹ سے آیا ہے اور وہ ورڈ پریس نے خود اٹھایا ہے. میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ میری پوسٹ اوپن ہو گئی. اس طرح آپ ایک اچھی بلاگ پوسٹ بنا سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان.